بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور سے پہلے مدینہ منورہ کے یہودی قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج لوگوں سے یہ کہا کرتے تھے کہ بہت جلد ایک نبی ظاہر ہوں گے، ان کی ایسی ایسی صفات ہوں گی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں بیان کیا کرتے تھے۔ ہم ان کے ساتھ مل کر تم لوگوں کو سابقہ قوموں کی طرح تہس نہس کر دیں گے، جس طرح قوم عاد اور قوم ثمود کو تباہ کیا گیا تھا، ہم بھی تم لوگوں کو اسی طرح تباہ کر دیں گے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور مبارک ہوا تو یہی یہود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہو گئے اور سازشیں کرنے لگے۔ جب اوس اور خزرج کے لوگ اسلام کے دامن میں آ گئے تو بعض صحابہ نے ان یہودیوں سے کہا کہ اے یہودیوں، تم تو ہم سے کہا کرتے تھے کہ ایک نبی ظاہر ہونے والے ہیں، ان کی ایسی ایسی صفات ہوں گی، ہم ان پر ایمان لا کر تم لوگوں کو تباہ و برباد کر دیں گے، لیکن اب جب کہ ان کا ظہور ہو گیا ہے تو تم ان پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تم تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ تک بتایا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے جب یہ بات کہی تو یہودیوں میں سلام بن مشکم بھی تھا، یہ قبیلہ بنو نذیر کے بڑے آدمیوں میں سے تھا۔ اس نے ان کی یہ بات سن کر کہا کہ ان میں وہ نشانیاں نہیں ہیں جو ہم تم سے بیان کیا کرتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 99 نازل فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور جب انہیں کتاب پہنچی یعنی قرآن جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اس کی بھی تصدیق کرنے والی ہے، جو پہلے سے ان کے پاس ہیں یعنی تورات، حالانکہ اس سے پہلے وہ خود اس نبی کے وسیلے سے کفار کے خلاف اللہ سے مدد طلب کرتے تھے، پھر وہ چیز آپ پہنچی جس کو وہ خود جانتے پہچانتے تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت، تو اس کا صاف انکار کر بیٹھے۔ بس اللہ کی مار ہو ایسے کافروں پر۔ دوستو، اس بارے میں ایک روایت میں ہے کہ ایک رات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے ایک بڑے سردار مالک بن سیف سے فرمایا، میں تمہیں اس ذات کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی، کیا تورات میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ موٹے تازے ہیں؟ حبر یعنی یہودی راہب سے نفرت کرتا ہے، کیونکہ تم بھی ایسے ہی موٹے تازے ہو، تم وہ مال کھا کھا کر موٹے ہوئے جو تمہیں یہودی لا لا کر دیتے ہیں۔ یہ بات سن کر مالک بن سیف بگڑ گیا اور بول اٹھا، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان پر کوئی چیز نہیں اتاری، گویا اس طرح اس نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب تورات کا بھی انکار کر دیا، اور ایسا صرف جنجلاہٹ کی وجہ سے کہا۔ دوسرے یہودی اس پر بگڑے، انہوں نے اس سے کہا کہ یہ ہم نے تمہارے بارے میں کیا سنا ہے؟ جواب میں اس نے کہا کہ محمد نے مجھے غصہ دلایا تھا، بس میں نے غصے میں یہ بات کہہ دی۔ کہتے ہیں کہ یہودیوں نے اس بات کو معاف نہ کیا اور اسے سرداری سے ہٹا دیا، اس کی جگہ کعب بن اشرف کو اپنا سردار مقرر کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ اب یہودیوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کرنا شروع کر دیا، ایسے سوالات پوچھنے کی کوششیں کرنے لگے جن کے جوابات ان کے خیال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ دے سکیں گے۔ مثلا ایک روز انہوں نے پوچھا، اے محمد، آپ ہمیں بتائیں روح کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوال کے بارے میں وحی کا انتظار فرمایا۔ جب وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روح میرے رب کا حکم ہے، روح میرے رب کے حکم سے بنی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے، اور یہ لوگ آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے۔ پھر انہوں نے قیامت کے بارے میں پوچھا کہ کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے، اس کے وقت کو اللہ کے سوا کوئی اور ظاہر نہیں کرے گا۔ اسی طرح دو یہودی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا، آپ بتائیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کن باتوں کی تاکید فرمائی تھی؟ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، بدکاری نہ کرنا، اور حق کے سوا یعنی شرعی قوانین کے سوا کسی ایسے شخص کی جان نہ لو جس کو اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کیا ہے۔
चोरी मत करो, सहर और जादू टूना करके किसी को नुकसान ना पहुंचाओ, किसी बादशाह और हाकिम के पास किसी की चुगली खोरी ना करो, सूद का माल ना खाओ, घरों में बैठने वाली पाक दामन औरतों पर बहतान ना बांधो, और ऐ यहूदियों, तुम पर ख़ास तौर पर यह बात लाजम है कि हफ्ते के दिन किसी पर ज़्यादती ना करो, इसलिए कि यहूदियों का मुतबरक दिन है। ये 9 हदायत सुनकर दोनों यहूदी बोले, हम गवाही देते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तो फिर तुम मुसलमान क्यों नहीं हो जाते? उन्होंने जवाब दिया, हमें डर है कि अगर हम मुसलमान हो गए तो यहूदी हमें कत्ल कर डालेंगे। दोस्तों, इसी तरह रवायात में आता है कि 2 यहूदी आलम मुल्क शाम में रहते थे। उन्हें अभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर की खबर नहीं हुई थी। दोनों एक मरतबा मदीना मुनव्वरा आए। मदीना मुनव्वरा को देखकर एक दूसरे से कहने लगे, ये शहर उस नबी के शहर से कितना मिलता जुलता है जो आखिरी ज़माने में ज़ाहिर होने वाले हैं। उसके कुछ देर बाद उन्हें पता चला कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर हो चुका है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मोज़मा से हिजरत करके इस शहर मदीना में आ चुके हैं। यह खबर मिलने पर दोनों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए। उन्होंने कहा, हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, अगर आपने जवाब दे दिया तो हम आप पर ईमान ले आएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पूछो क्या पूछना चाहते हो? उन्होंने कहा, हमें अल्लाह की किताब में से सबसे बड़ी गवाही और शहादत के मुतल्लक बताइए। दोस्तों, कहते हैं कि उनके सवाल पर सूरह आले इमरान की आयत नंबर 19 नाज़िल हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने तिलावत फरमाई, जिसका तर्जमा ये है, अल्लाह ने उसकी गवाही दी है कि सिवाय उसकी ज़ात के कोई माबूद होने के लायक